ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑا ہی سنجیدہ موضوع ہے اور پاکستان کی بقا کی بات ہو رہی ہے، اس پہ ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مینگل صاحب، کوئکلی آپ کے پاس آؤں گی کہ آپ کی ملاقاتیں نیچرلی ہوں گی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 500 کے قریب افراد جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اور ان کی لاشیں آپ کو ملی ہیں ریسنٹلی۔ تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ یو این جو ہے یہ کوئی مسئلے کا حل کر لے گا؟ لاپتہ افراد کی نشاندہی ہو جائے گی؟ معاملات حل ہو جائیں گے؟ اسما، ہم نے سمجھ کے یو این کی جو یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آئی ہے وہ اس مسئلے کو حل کرے گی، اور اسی طرح جب امریکی کانگریس میں جب ریزولوشن ٹیبل ہوا تھا اس میں بھی آپ دیکھیں ہائی لائٹ ہوا تھا مسئلہ، وہ تھا ہیومن رائٹس کا، اور ہم اس وقت بھی اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھے۔ میں نے بارہا حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہم اس میں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہے کہ امریکن ہاؤس میں جو قرارداد پیش کی گئی اس سے بلوچستان کے مسئلے ہوں گے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں بھی اگر کہا جائے، میں اس میں غلط نہ ہوں گا، اس کے ذمہ دار بھی حکمران ہیں، چاہے وہ وردی والے حکمران ہوں یا بغیر وردی والے حکمران ہوں، انہی کی ہاتھوں یا انہی کی آپ اس کو کہیں نااہلی کہیں، اس میں اس کی ناکامی کہیں، اسی کی وجہ سے آج یہ مسئلہ جو ہے یونائیٹڈ نیشن کی جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ مسئلہ، یہ ظاہر کمیٹی اپنی رپورٹ تو پیش کرے گی، جس طرح کے ایچ آر پی نے یا ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹیں پیش کی ہیں، کل یہ رپورٹیں یونائیٹڈ نیشن میں بھی جائیں گی۔ کم سے کم ہم جو یہاں پہ آوازیں اٹھا رہے ہیں، جو ہم نے ہر زبان میں اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے، اردو میں ہم نے بولی ہے، انگلش میں ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تمام زبانوں میں ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ آج جا کے شاید وہ امریکہ بہادر یا یونائیٹڈ نیشن اپنی زبان میں ان کو شاید سمجھائیں، تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اس خطے میں بسنے والے بھی انسان ہیں، کیونکہ ان بلوچوں کو تو انسان سمجھتے نہیں۔ جس بے دردی سے ان کو مارا جا رہا ہے اور جس بے دردی سے ان کو ٹارچر سیلوں میں، وہی کلی کیمپ جو ایوبی مارشل اللہ کے دور میں بنایا گیا تھا یا انگریزوں کے دور میں بنایا گیا تھا، آج بھی وہی کلی کیمپ جو ہے بلوچ نوجوانوں کے ٹارچر کے لیے جو استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بڑی تلخ بات ہے ایاز امیر صاحب جو مینگل صاحب کر رہے ہیں، اور مینگل صاحب شاید ان آوازوں میں سے ہیں جو ابھی تک پاکستان کے اتحاد کی یا پاکستان کے بچاؤ کی بات کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان ایک کانسپریسی تھیوری جو چل رہی ہے کہ گریٹ گیم کا حصہ ہے، یہ میدان بن گیا گریٹ گیم کا، آپ اسے اگری کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس ایک خاص تناظر میں ہو رہا ہے؟ کون سی کانسپریسی؟ سب سے بڑے کانسپریٹرز اپنے خلاف تو ہم خود ہیں۔ یہ حالات ساری ایجنسیز دنیا کی جو ہیں مل جائیں، رو، موساد، سی آئی اے، وہ کچھ نہیں کر سکتے جو ہم خود کر دیتے ہیں۔ جو ہم نے حالات یہاں ملک میں پیدا کیے ہوئے ہیں، صرف بلوچستان سے نہیں، شمال سے لے کے آپ جنوب تک جائیں، جو ہم سچویشن پیدا کر رہے ہیں، جو افسوسناک بات ہے کہ یہ کانسپیریسی نہیں ہے، یہ اسٹوپیڈیٹی آن دا مارچ ہے، فولی آن دا مارچ ہے۔ ہم اپنی تاریخ سے سبق کیوں نہیں ہم سیکھتے؟ فوج فاٹا میں ایک اور جنگ لڑ رہی ہے، اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ۔ بلوچستان میں ایک اور جنگ لڑ رہی ہے، جن کی کوئی آپس میں مماثلت کڑی ملتی نہیں ہے۔ اور جو زیادہ رونا آتا ہے، جو بلوچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اتنا ظلم ان کے ساتھ نہیں ہو رہا جو فوجیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ جی ہاں، فوجیوں کے گلے کٹے ہیں یا نہیں؟ شہید ہوئے ہیں یا نہیں ہمارے فوجی؟ بالکل، وہ وہاں پہ نارتھ میں ہو رہے ہیں، فاٹا میں ہو رہے ہیں، وہ ہمارے جیلوں میں ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیونکہ اسٹریٹیجک کنسیڈریشنز آ جاتی ہیں، حقانیز ہے، طالبان ہے، افغانستان کا مستقبل ہے، وہ ہمیں تھوڑا سا احتیاط سکھا دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں یہاں پہ ایسا نہیں کرنا، ملا برادر کو رکھنا تو ایسے کرنا ہے کیونکہ مستقبل جو ہے یہ ہوگا وہ، بلوچی کیونکہ ایسے نہیں ہیں، کرو ان کے ساتھ۔ یہ تو بہت ہی افسوس ہے۔ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ایاز امیر صاحب، یہ ریالٹی تو ہے، دیکھیں تھوڑی سی تلخ بات کرنے لگا ہوں۔ ایاز امیر صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات میں فرق ہے۔ اس کی ایک وجہ تو انہوں نے بیان کر دی، دوسری وجہ میں بیان کرتا ہوں، میرا مشاہدہ ہے، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ فوراً مجھ پہ آپ غداری کا الزام نہ لگا دیجیے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جو مسنگ پرسنز ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ بری ٹریٹمنٹ اس لیے نہیں ہوتی، اور جب ہم تھوڑا سا پریشر ڈالتے ہیں کچھ کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہماری فوج میں اور سیکیورٹی ایجنسیز میں پشتون بھی ہیں اور پنجابی بھی ہیں، تو وہ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے یہ انویسٹیگیٹ کیا باقاعدہ 3 مہینے تک، مختلف لوگ جو کہ ان کی سیکورٹی پہ مامور تھے، ریٹائر ہو گئے، حاضر سروس ہیں،
کہ یار ہم جب پریشر ڈالتے ہیں تو آپ کوئی پنجابی چھوڑ دیتے ہو, کوئی پٹھان چھوڑ دیتے ہو, کورٹ کے آرڈر پہ بھی مان لیتے ہو, اتنا ٹارچر بھی نہیں کرتے آپ ان لوگوں کو, حالانکہ یہ آپ کے گلے کاٹ رہے ہیں. لیکن بلوچ جو ہے اس کو مار کے اس کی 32 64 60 گولیاں مارتے ہو, اس کو ہیلی کاپٹر سے اس کو نیچے گرا دیتے ہو, ان کے ساتھ تمہاری دشمنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ایکچولی ان کی ایک تو سفارش نہیں ہوتی, دوسرے ہمارے اندر بلوچی ہے ہی کوئی نہیں, کم ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ بلوچی جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں کرتے, وہ ہم ان کو گالی دیتے ہیں, وہ بھی جواب میں گالی دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے شازیہ. آسما میرا نہیں خیال ہے, بات یہ ہے کہ حالات یقینی طور پر ایک ایسی سنگینی کی طرف چلے گئے تھے گزشتہ برسوں کی جو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, جس میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ایبسنس آف سویلین گورنمنٹ, ایبسنس آف پیپلز ڈیسیشن میکنگ فورمز جو نہیں تھے پاکستان میں, اور بالخصوص ایسے ڈکٹیٹرز کے ہاتھ پاکستان چڑھ گیا جہاں پر بلوچستان جیسا حساس علاقہ, جو کہ قیام پاکستان کے کچھ عرصے بعد سے ہی اس کے اندر اس طرح کی صورتحال نظر آ رہی تھی جو کہ قابل تشویش تھی, لیکن چونکہ اس وقت وہ انوائرمنٹ نہیں تھا کئی برسوں تک, تو وہ سچویشن ورسٹ سے ورسٹ ہوتی چلی گئی. لیکن آج اگر ہم اس طریقے سے اور جس طریقے سے ہمارے یہاں ساتھی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور نشاندہی کی جا رہی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو پچھلے 4.5 سال سے ہو رہی ہے. دیکھیں 4.5 سال سے آپ کے پاس ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے نا, 4.5 سال سے آپ کے پاس لوگوں کی رائے بڑی واضح سامنے آ گئی ہے. میں چھوٹی تھی اسما, مگر میں کنٹرول کی بات ہے کہ سویلین حکومت میں کنٹرول دے نا. No, I don't agree with all due respect. دیکھیں پولیٹیکل پریزنس جو ہے بلوچستان میں ہے, چاہے آپ اسمبلی میں دیکھیں, کیبنٹ میں دیکھیں, یہ اور بات ہے. Let me complete this. ہر پولیٹیکل پارٹی موجود ہے. دیکھیں جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے بلوچ ریپرزنٹیشن کا, بلوچ ٹرائبز کی ریپرزنٹیشن ہو, اس کے علاوہ جو آپ کے وہاں سیٹلرز ہیں, میرا خیال ہے ہر ایک کی جو پریزنس ہے اس کو ہمیں کاؤنٹ کرنا پڑے گا. دیٹ از امپورٹنٹ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جیسے میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ when I was a child, یہ ڈاکیومنٹریز ہم بھی دیکھا کرتے تھے, بلوچ بھائیوں کے ساتھ, بلوچ پاپولیشن کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا یا جو ان کو ایلینیٹ کیا جاتا تھا اسکولوں کے اندر, یہ دکھایا جاتا تھا. اور بلکہ وہ ڈاکیومنٹریز جو ہیں وہ باہر ملک کی چینلز میں بھی دکھائی گئی ہیں, یہ نہیں ہے کہ آج یہ مسئلہ باہر گیا ہے, اس وقت بھی دکھایا جاتا تھا کہ ہارڈلی ایک بلوچ بیٹھا ہوگا in a classroom of 40 children. ٹھیک ہے نا جی. تو let me come to this point. Let me, تو مطلب یہ کہ, اور اس وقت بڑے بزنجو صاحب اور مینگل صاحب, ان تمام لوگوں کے انٹرویوز بھی تھے. It's a part of history now. So what I'm trying to say is کہ یہ ایشو تو پرانا ہے, بٹ اس کی ہینڈلنگ کس طریقے سے ہوئی ہے, and that too absence and the weaknesses in your political system جو رہی ہیں. بٹ کیونکہ اب ایک ڈائریکشن سیٹ ہو گیا ہے, میں سیاسی جماعت ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں ہو, پولیٹیکل پریزنس از امپورٹنٹ. لیکن آج بلوچ لیڈر سے ڈائلوگ کی انوائرمنٹ ہے, ہماری کوشش ہے, بٹ ٹھیک ہے میر صاحب کی اپنی رائے ہے, کوئی ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایکسپیرینس از بیٹر ہے نا. they want to see the complete writ of the civilian government, جس کے لیے ایک گریجول چینج ہم دیکھیں گے. بٹ اگین having said that, ظلم ہوتا ہے, اور ظلم کو یقینی طور پر ہم اس کو روکنا چاہیے, اور اس کو روکنے کی جو کوشش ہے. آپ کو بریک کے بعد آپ جو کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز اور نیشنلسٹ پارٹیز کی کیا واقعی ان کو آزادی ہے, کیا ان کی ریپرزنٹیشن اسمبلیوں کے اندر موجود ہے, اور اس کی کتنی ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.